السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اب رمضان المبارک کے صرف 2 مہینے باقی رہ گئے، یعنی رمضان المبارک اتنا قریب آ گیا ہے کہ اب صرف اور صرف رمضان المبارک سے پہلے 2 مہینے ہیں، یعنی رجب اور شعبان، اور پھر آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ اور اب کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے؟ رجب کا مہینہ، یعنی رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو رجب کے مہینے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور رجب کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے، میں آج آپ کو وہ بتانا چاہوں گا۔ اور یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے، اور خوش نصیب خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے۔ ہم میں سے بہت سے ساتھی، بہت سے دوست و احباب ایسے تھے اور ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے رمضان المبارک پچھلا گزارا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے یہ اللہ کا کرم، اللہ کا انعام، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب کا مہینہ دیا، اور ہم اس میں دعا مانگے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو آپ کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے تھے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ آپ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہمیں اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دے، پہنچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل، تمام انسانوں میں سب سے افضل، آپ کو انبیاء میں، انسانوں میں فضیلت دی گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ آپ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جائے اپنی عبادتوں میں اور دنوں کے مقابلے میں اضافہ کر دے، تاکہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کر لیں۔ اور یاد رکھنا، جب قیامت کا دن ہوگا، میزان عدل قائم کیا جائے گا، اس وقت انسان حسرت کرے گا کہ اے اللہ ہمیں اور موقع ملتا، ہم اور وقت گزارتے، اے اللہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، ہمیں تو وقت نہیں ملا، ہم نے تو صرف اتنا، یعنی اس دنیا کی زندگی 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، جو بھی جس کی عمر ہے، وہ ہمیں چند سال لگے گی، چند دن لگے گی، چند لمحہ کی طرح لگے گی۔ تو ہمیں اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، اور ہمیں رجب سے ہی رمضان المبارک کی تیاری، یعنی اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دینا چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، دعا پڑھنی بھی چاہیے کہ اللہ آپ ہمارے رجب میں، ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما دے، اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ اللہ سے یہ دعا مانگے اور اللہ سے اپنی دعاؤں میں بھی اضافہ کر دے، تو چنانچہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ملے۔ تمام مہینوں میں سب سے افضل جو مہینہ اگر ہمیں مل رہا ہے تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اور اپنے لیے اس کو خوش نصیبی سمجھنی چاہیے، نہیں تو پل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اور رمضان تک کیا اس کو ایک دن کے بعد بھی پھر دنیا میں رہنے کا موقع نہ ملے۔ جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ اللہ نے جس کی موت کا جو وقت مقرر متعین کر دیا اسی وقت اس کی موت آ کر رہے گی، چاہے بادشاہ ہو، فقیر ہو، محلات میں رہنے والا ہو، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو۔ تو ہمیں رجب کے مہینے سے ہی اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم رجب سے پہلے پوری نمازیں بھی چھوڑتے رہے، سب کچھ چھوڑتے رہے، نہیں، بلکہ ہمیں نمازوں کی اور ہر چیز کی پابندی تو کرنی ہے، شریعت کے حدود میں رہ کر زندگی گزارنی ہے، لیکن جب رجب کا مہینہ شروع ہو
تو ہم اپنی عبادتوں میں اور اضافہ کر دیں، رمضان المبارک کی اور تیاری کریں، اور آپ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ میں اس دعا کو آپ کو اسکرین پر بھی دکھانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ مختصر سی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔